الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کا پورا جسم اور اس سے نکلنے والے تمام افعال، پھر انسانوں کی جو روحانیت ہے وہ بھی مکمل طور پر سارے کے سارے اللہ کے، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ میرے واسطے ہو، دین کے خاطر ہو، شریعت کے واسطے ہو۔ دنیا کا کوئی عمل کرے تو سب سے پہلے یہی سوچے کہ اس میں دینی احکامات کیا ہیں، دینی اور شرعی مسائل کیا ہیں دنیا کا کام کرتے ہوئے۔ اور ایسے لوگ جو واقعی دنیا کے معاملات میں، دنیا کے کاموں میں سب سے پہلے اسلام اور شریعت کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ آتا ہے کہ ایک انسان گھر بھی بنانا چاہتا ہے نا، پہلے یہ دیکھے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے گھر بنانے کا بھی طریقہ بتایا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر بنانے کا طریقہ نہیں بتایا، سب سے پہلے فرمائے کہ اس میں مصلی کی جگہ ہونی چاہیے جو آپ نے خود بھی متعین فرمایا، اور اپنے کام کاج پر جانے کا بھی طریقہ بتایا۔ پہلے مسجد جاتے پھر کام پہ جاتے، واپسی آتے پہلے مسجد آتے پھر گھر آتے، سفر پہ بھی جاتے تو یہی عادت۔ یعنی کوئی بھی دنیا کا بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر دین کے احکامات اور شرعی مسائل موجود نہ ہو، ہر کام کے اندر موجود ہے، لیکن سیکھنے والے پر ہے، کرنے والے پر ہے، جو ٹھان لے تو وہ کر جاتا ہے۔ تو جب یہ یقین ہو جائے گا نا کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے سب اللہ کی دین ہے، میرا اپنا ذاتی تو یہ جسم بھی نہیں، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، اب اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی کامل مسلمان بننے میں کہ ہر چیز جب دی ہوئی اسی پروردگار کی ہے، لہذا ہر کام اس کی مرضی کے عین مطابق ہوگا، میری مرضی نہیں چلے گی۔ ورنہ مسلمانوں نے بعض دفعہ یہ نعرے بھی لگائے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، جبکہ بالکل اینٹی اسلام نعرہ ہے۔ اسلام میں یہ بات ہے ہی نہیں، بھائی چیز جو آپ کی اپنی ہوتی ہے اس میں آپ کی مرضی چلے گی نا، ہماری اپنی کوئی چیز، کون سی چیز ہماری اپنی ہے پہلے یہ بتائیں۔ یہ جسم جو میں لے کے چل رہا ہوں یہ خود میرا اپنا نہیں ہے، روح اس کے اندر جو ہے یہ میری اپنی تھوڑی ہے، ہو بھی نہیں سکتی، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں میری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ اگر تو اس اصول کو آپ مان لیں گے تو آپ ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں، کیونکہ یہ تو شریعت کا پہلا اصول ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہمارے خالق ہے۔ اگر کوئی اتنا پہنچا ہوا تھا تو خود پیدا ہو کے دکھا دے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے سلم کا، اللہ نے اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، سلم کا لفظ جو استعمال کیا، اسلام کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مطلب سلم کے معنی ہوتے ہیں سلامتی اور امن کے،
یعنی کیا مطلب کہ اسلام میں جب داخل ہو جاؤ تو ایک تو پہلی بات کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسری بات جب داخل ہو جاؤ تو اب سلامتی اور امن اور چین سکون کے ساتھ رہو، ظلم اور بربریت ہرگز مت کرنا، یہ اسلام کا شیوا ہے ہی نہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ ظالم نہیں بن سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، سود کے معاملات نہیں کر سکتے، رشوت خوری کے معاملات نہیں کر سکتے، کسی کے حقوق کو نہیں دبا سکتے، رائٹس جو ہوتے ہیں کسی کے آپ سلب نہیں کر سکتے، طلب بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ چھین بھی نہیں سکتے اور ختم بھی نہیں کر سکتے اپنے۔ تو اب جب لوگ یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو یہی معاشرہ اسلامی ہوتا ہے، اسی معاشرے کو شرعی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ ایسا معاشرہ ہم کہاں سے دکھائیں آج انسانوں کو لا کر، جو اگر مسلمان دعویٰ کرے اور ڈیمانڈ کریں کہ بھئی ہمیں ذرا مولوی صاحب ایک کوئی چھوٹا سا علاقہ ہی دکھا دیں آپ، یا چلیں چھوڑیں ایک مسجد ہی رول ماڈل کے واسطے دکھا دیں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ واقعی اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، جدھر ذرہ برابر کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، امن چین سکون قائم ہو، سود نہ ہو، رشوت نہ ہو، سارے معاملات دین کے عین تقاضوں کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ اب ہم کہاں سے لا کے دکھائیں، ہمیں خود نہیں مل رہا۔ تو یہ رول ماڈل، یہ یعنی کہ گویا مسجد سے لے کر ایمانی سلطنت تک جتنا راستہ ہے، اسی طریقے سے عبادات سے لے کر معاملات تک جتنا راستہ ہے، اسی طریقے سے تجارت سے لے کر سیاست تک جتنا معاملہ ہے، یہ سارا کا سارا جب مکمل دین اسلام اور شریعت کے عین تقاضوں کے مطابق ہو جائے تو وہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ اور فرمایا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اے ایمان والو داخل ہو اسلام میں، لیکن مکمل کے مکمل، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں پر آپ ایک لفظ ایک بات غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ کن کو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین کفروا نہیں فرمایا، اور اسی طرح یا ایھا الناس بھی نہیں فرمایا، کہ ہر کسی کو اللہ کہہ رہے ہیں، ہر انسان کو کہہ رہے ہیں، گویا کہا جا رہا ہے ماننے والوں کو، کیونکہ سمجھایا زیادہ کس کو جائے، کس کو زیادہ سمجھایا جاتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے اس کو سمجھاتا ہے، جو غیر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اس کو کیا اتنا سمجھائے، مانے گا بھی نہیں سنے گا بھی، اپنوں کو تو سمجھاؤ کون، اللہ اپنا سمجھ رہے ہیں ہمیں، تو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں ادھر آؤ، جیسے بندہ اپنے کو ایسے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے سائڈ پہ لے کے جاتا ہے سمجھاتا ہے بھائی بات یہ نہیں یوں ہے، اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ۔ آپ حیران ہوں گے نا جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا، اور فرمایا کہ ایمان ہو تو ابو بکر جیسا، دونوں کی یعنی کہ اپنے مسلک سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں عقیدے میں انہوں نے تعریف کر دی کہ بھائی جب ڈٹ جاؤ کافر بننا ہے تو کافر پکا بن کے دکھاؤ، اور جب مسلمان بننا ہے تو پکا مسلمان بن کے دکھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ دو کشتیوں میں سوار ہو جائے، اور مسلمان ایسا کام کیوں کرے؟ آج میں نے دیکھا پتہ چلا جو ہے ایک فرنگی عورت تقریباً اس کی 50 سال کے قریب عمر ہوگی، رو رہی ہے کس بات پہ کہ اتنا زمانہ لگ گیا مجھے حق کو تلاش کرتے کرتے، کاش میں مسلمان گھرانے میں ہی پیدا ہو جاتی، اس سے اچھا تھا، آج جا کے 50 سال بعد مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ساری زندگی میں نے وقت ضائع ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی کہ حق کیا ہے، رو رہی ہے بیٹھی، اسلام قبول کیا اس نے کہ اتنا زمانہ تو میرا ضائع نکل گیا، کاش کہ میں مسلمان کرا۔ اور ادھر مسلمانوں کا کیا حال ہے ہم سے آ کے پوچھو بھائی، تم تو اس پہ رو رہی ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ایک طرف تو مسجد میں ماتھا ٹیک رہے ہیں اور دوسری طرف جا کے ادھر قبروں پہ بھی ماتھا ٹیک رہے ہیں، ایک طرف قرآن کو اٹھا کے چومتا ہے اور دوسری طرف اس کا چہرہ فرنگیوں اور کافروں والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا ہے، ایک طرف تو جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور دوسری طرف باہر جا کے وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔
ظلم بھی کر رہا ہے اور سمجھ رہے کہ میں جنت کا تو میں پہلے سے ٹھیکے دار. بعض ایسے بھی نوجوانوں کو سنا کہہ رہے کہ یہ دین کی محنت کا راستے میں تو اس کے راستے کی تو جنت گری پڑی چیز ہے. نعوذ باللہ. صحابہ کے افعال دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں، کیسے رو رہے ہوتے تھے، حالانکہ پکا ٹکا فیصلہ تھا کہ یہ جنت میں جائیں گے، لیکن پھر بھی روتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں، جب موت بالکل آ گئی قریب تو بچے کی جو ہے نا اس ٹانگ سے ران سے جو ہے نا سر نیچے اتروایا اور مٹی میں اپنے گالوں کو ملا، اور ملتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عمر تو ہلاک ہو گیا، مارا گیا اگر تیرے رب نے تجھے ناکام کر دیا. بتائیں. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جنت گری پڑی چیز ہے. نعوذ باللہ. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے قدموں پر، اس کے راستے پہ ہرگز مت چلنا، کیونکہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن. جب بندہ بات سمجھاتا ہے نا کسی کو ایسے کندھے میں ہاتھ ڈال کے، تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اللہ گویا سمجھانے کے لیے سائڈ پہ لے جا رہے ہیں. ایمان والو دیکھو میں تمہیں اصل بات بتا رہا ہوں. ایک تو پہلی بات ایمان میں پورے داخل ہو، پورے اسلام میں داخل ہو، اور دوسری بات دیکھو تمہیں ہی میں سمجھا رہا ہوں، اور تیسری بات دیکھو کہ شیطان نے یہ کھلا دشمن ہے اور میں کھلا تمہارا دوست ہوں. دشمن کی بھی نشاندہی بتا رہے ہیں بالکل اللہ، کلیئر کٹ، واضح طور پر. اور یہ مت کرنا ہرگز کہ اسلام میں غیر اسلام کی آمیزش لے کر آ جانا، یعنی کہ اسلام کے مطابق جتنے کام ہو سکتے ہیں، عبادات ہو سکتی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں چھوٹے چھوٹے سمجھانے کے لیے کیا، باقی جو بڑے بڑے کام ہیں نا، شادی کرنا، تجارت کرنا اور کاروبار اور فلانا ڈمکانا، یہ سب تو غیر اسلامی طریقے سے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حالانکہ یہی اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ شیطان تمہارے ساتھ یہی کرے گا، تمہیں پورے دین پر چلنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہر طریقے سے انسان کو ناکام بنانا چاہتا. کھلا دشمن. تو کھلے دشمن کی اللہ نے وضاحت کر دی اور فرما دیا کہ دیکھو صرف یہ نہیں ہے کہ عبادات اسلامی طریقے سے کرو اور شادی غیروں کے طریقوں سے کرو، اور تجارت بھی جو ہے نا دوسرے غیروں کے طریقوں سے کرو، سود کا بھی لین دین ہے، اور باقی معاملات اور رشوت اور دھوکہ دہی سارا کچھ چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے. ایسا نہیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اللہ کلیئر بتا رہے ہیں، چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، بلکہ سامنے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمہارے بالکل ساتھ ہر وقت موجود ہے. اب اس سے بچنا تمہاری ذمہ داری. تو یہ انسانوں کے ضمیروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا جھنجھوڑ لے. جیسے کوئی پکڑ کے کسی کو سمجھاتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں سمجھ آتی، پھر دوبارہ سمجھاتا ہے، پھر تیسری دفعہ تھوڑا سختی سے پکڑ کے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی تمہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے میری. تو اب یہ ایک آیت کے ہی تیسرا حصہ چل رہا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ دیکھ لو، سن لو کہ ایک طرف اللہ تمہارا دوست ہے اور دوسری طرف یہ شیطان تمہارا کھلا چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، واضح، اور ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی حال میں تم کامیاب ہو جاؤ. نہ یہ دنیا میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی یہ مرنے کے بعد تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ خود ناکام ہے. جو آدمی خود ناکام ہو وہ کسی کو کامیاب دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتا. ایک آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا، جس کا چل رہے ہوں گے نا وہ جائے گا، ان کے بھی بند ہو گئے. ایک بھائی جو آگے بڑھ رہا ہوگا، دوسرا بھائی نہیں بڑھ رہا ہوگا، پیچھے لگ جاتا. حسد اور بغض اور کینہ ایسا خطرناک عمل ہے. فرمائے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی، تو جن سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے وہ والے دلائل تمہارے پاس آ چکے، پھر بھی تم نے اسلام کو چھوڑا اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے غیروں کے طریقوں پر چلنا شروع کرا، تو فَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو کہ بے شک پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ. یہ بھی سن لو، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے، طاقتور ہے، عزت والا ہے. تو اگر اللہ کے راستے کو چھوڑو گے تو عزت تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. ہم آج غیروں کے راستوں پہ چل کر عزت تلاش کر رہے ہیں.
جو کہ امپاسبل چیز ہے، ناممکنات میں سے ہے، ممکن ہونے والے کام میں۔ تو اللہ کے قرآن کے راستے کو چھوڑ کر جو بھی انسان حدیثوں کے راستے کو چھوڑ کر، آیات کے راستوں کو چھوڑ کر اور وہ اپنی کامیابی چاہے گا تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے جھنگٹ کے اندر، سائبانوں کے اندر آ جائیں اور قصہ بھی ختم کر دیا جائے، وقضی الامر، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، قصہ ختم کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں، فیصلہ تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ اس سے پہلے جو آیت نمبر 8 گزری اس کے اندر جو حکم تھا کہ اے ایمان والو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، یہاں یہی حکم خاص ہے ایمان والوں کے متعلق، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کو۔ غیر مسلموں کو حکم نہیں دیا گیا یہاں پر، تو بلکہ صرف مسلمانوں کو کہا کہ آپ 100% اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ آپ کے لیے حکم ہے۔ تمہارا بدن بھی سارا کا سارا، زندگی بھی ساری کی ساری، تمہاری روح، روحانیت، ہر چیز مکمل اسلام میں داخل ہو جائے، یعنی کہ آپ کے صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات بھی اسلام والے بن جائیں، طریقے جہاں پہ ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کی تب مدد آئے گی، فرشتے تب تمہارے ساتھ مدد کے لیے اتریں گے اگر یہ کام ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں ہوگا تو یاد رکھو ذلت ہو جائے گی۔ اور اب یہ ہوگا جو اللہ فرما رہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بات اگر نہیں مانتے تو سنو، پھر یہ ہوگا کہ پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ تم گویا اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ جب اللہ بادلوں کے سائبانوں میں آ جائیں گے اور فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور آسان کر لیں اس معاملے کو، تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی کہ تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، اس کا تو یہ مطلب ہو، یہ اللہ خود اگلی آیت میں واضح کر رہے ہیں۔ اگر پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، نہیں پورے اسلام میں چلنا چاہتے، تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت کا انتظار کر رہے ہو، قیامت قائم کر دی جائے، اور اسلام میں تم پورے داخل نہیں ہو رہے، تم یہ ثابت کر کے دکھا دو۔ تو اللہ کے لیے کوئی مقام، غور کریں، کوئی ظرف، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کسی مقام کے محتاج نہیں ہے، اللہ کسی ظرف کے محتاج نہیں، کسی جگہ کے محتاج نہیں، اللہ وقت کے بھی محتاج نہیں۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ لہذا اللہ کے آنے جانے کا جو معاملہ ہے، اللہ کا جو ہے بادلوں کے سائبان میں آ جانا، کھڑا ہونے کا معاملہ، اسی طرح اسلام میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اگر اس بات کو ذکر کر دیا جائے، جیسے قرآن میں بہت سی آیات متشابہات کی ہیں جن میں تشبیہ دی گئی ہے، جس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہوا، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہوا، اللہ کے چلنے کا ذکر ہوا، اللہ کے موجود ہونے کا ذکر ہوا، اللہ کے آنے کا ذکر ہوا، یا اور بھی اس طریقے کے ذکر ہوئے، تو ان چیزوں کے معنی تو ہم سمجھتے ہیں، ہاتھ ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ یہ ہوتا ہے، چہرہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، آنا ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک انسان آتا ہے، جانا بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ان کو قرآنی آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات، کہ جن کا ہم معنی صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہاں جہاں بھی اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوگا، پنڈلی کا ذکر ہوگا، آنے کا ذکر ہوگا، چہرے کا ذکر ہوگا، تو ہم ان کے معنی تو جانتے ہیں ان چیزوں کے، مگر اس کا مطلب کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے ان آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات والی آیات کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات جو اہم ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے۔ کیا الفاظ ذکر کیے؟ کہ اللہ بادلوں میں سوار ہو کر آتا ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ان الفاظوں کے ساتھ۔ تو گویا یہاں اللہ پاک نے یہودیوں کے جو زبان تھی نا، جو انداز تھا،
جو ان کی کتابوں کے اندر موجودات الفاظ تھے خاص الخاص، جو ہر کسی کو پتہ بھی نہیں، بلکہ بعض ایسے بھی اس دور کے مسلمان ہیں ان کو یہ بات اب تک بھی نہیں پتہ۔ تو یہ اللہ کی اس کتاب کی برکت سے پتہ چلتی ہے الحمدللہ کہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ اللہ آتے ہیں بادلوں کے جھنگڑ میں، بادلوں کے سائبانوں کے اندر۔ تو اللہ نے اسی بات کو دیکھیں، جو یہودیوں کا اسلوب تھا نا، جو ان کا انداز تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کے گفتگو کا بیان کرنے کا، تو اسی انداز کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، جو کہ کون نبی ہیں؟ امی ہیں، یہ ذکر کروایا ان کی زبان اطہر سے، اور یہ ذکر کرا کے گویا ثابت بھی کرا دیا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ امی ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، مانتے ہیں، کچھ نہیں پڑھے لکھے، لیکن دیکھو کیسی زبردست صداقت کی بات کر رہے ہیں، کتنی زبردست تصدیق کی اور دلیل کی بات کر رہے ہیں تمہاری کتابوں سے، حالانکہ تمہاری کتابوں میں یہ ذکر ہے نا، تم نے تو ان کو بتایا ہی نہیں۔ بلکہ بعض مذاہب دنیا کے ایسے ہیں، وہ چھپانا اس کو مذہب سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک یہودی بھی، کہ یہ اپنی صداقت اور جو وضاحت ہے وہ نہیں کرتے مذہب، غیر یہودی کو نہیں بتائیں۔ ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، سیدھے کان میں کہتے ہیں کہ تمہارا نسلی دشمن دنیا میں سب سے بڑا عربی ہے، اور سارے اجمی بھی جو غیر یہودی ہیں، دوسرے کان میں کہتے ہیں ان کو قتل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، یہ کیڑے مکوڑے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہ باتیں کہاں پتہ ہے؟ ہمارے یہاں تو اذان دیتے ہیں نا الحمدللہ، یہودی اپنے بچوں کے کانوں میں یہ بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے ہیں۔ تو یہ چھپانا جو ہے اس کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح ان کے انداز گفتگو اور بیان کے مطابق خطاب کیا ان لوگوں کو، تو جو مسلمان بھی ہونا چاہتے تھے، گویا اللہ ان کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ساتھ ساتھ یہودی والے بھی بعض اعمال وہ کرنا چاہ رہے ہوتے تھے، تو ان کو بھی سمجھائے کہ دیکھو یوں خطاب کیا، گویا اس بات کا انتظار کر رہے کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں ہو کر، اور فرشتے صفے لگا لے، اور گویا کہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے، یعنی کہ قیامت برپا کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام احکامات، معاملات، یہ سب کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف لوٹیں، اور اللہ ہی ان کا آخری فیصلہ کرنے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا۔ اب اللہ فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ نے اسرائیل سے، بنی اسرائیلیوں سے آپ پوچھیے، آپ معلوم کیجئے، پوچھیے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی ہی ان کو واضح نشانیاں اور دلائل دی ہیں، یعنی کہ اللہ نے ان کو پوری تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور بہت سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو صحیفے دیے، پھر کئی معجزات اس بنی اسرائیل کو واضح کی ہیں اللہ نے نبیوں کے ہاتھوں پہ۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ قرآن کا انداز گفتگو ہے۔ کیا ہے کہ اس کے دوران اللہ بات کرتے کرتے کوئی بھی اصولی قاعدہ کلیہ اور اصول قانون فوراً بتا دیتے ہیں، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اسلوب ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، بعد اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی نعمت آ گئی تو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ نعمت کو بدل دینا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ نعمت دو طرح کی ہوتی ہے، نعمت جو انسانوں پر اللہ کرتے ہیں وہ دو طرح کی، ایک ہوتی ہے دنیاوی، ایک ہوتی ہے اخروی۔ اگر دیکھیں دنیا میں اللہ کسی کو اپنی تمام نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں تو یہ اس پر اللہ کا کرم بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اخروی نعمتیں اگر اللہ کسی کو عطا فرما دیتے ہیں تو یہ تو خاص اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی جو کہ نہ ختم ہونے والی۔ تو روحانی اور مادیت کی نعمتیں یہ دو طرح کی ہیں، ایک روحانی ہو گئی اور ایک مادیت کی ہو گئی، یعنی کہ جن کو آپ دینی نعمتوں میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں قسم کی نعمتوں میں انسان تبدیلی کر سکتا ہے۔ کیسے؟
جیسے دیکھیں اگر دینی نعمتیں ہیں نا تو ان میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے نعمت دی تھی انسان اس مقصد کے لیے اس کو نہ حاصل کرے، اس مقصد جو اس کا اصل مقصد ہے اس کو حاصل نہ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ کلام پاک کس مقصد کے لیے دیا؟ یہ اللہ کی ایک دینی نعمت ہے نا ہمارے پاس۔ یہ اللہ نے قرآن ہمیں کیوں دیا؟ کہ ہم اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں، ہم اس قرآن سے جنت تک پہنچنے کا راستہ تلاش کریں۔ یہ مخصوص اس کا اصل، اس نعمت کا اصل مقصد ہے۔ لیکن ہم اس قرآن کو تعویذ بنا کے اور گول گول کے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس قرآن کو کاروبار اور دکان میں لٹکانے وتعز من تشاء اور لکھا ہوا ہے، اور ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، اور نیچے ہی بیٹھ کے جو ہے نا سود کا کام کر رہا ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اور رشوت دے رہا ہے، اور دو نمبری کر رہا ہے، اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اور لکھا ہوا اس نے اوپر قرآن ہے، یعنی کہ خود قرآن کے اچھا بعض نے قرآن رکھا ہوا ہے برکت کے لیے کہ بھائی اس سے برکت ہوگی، اور لیکن اس قرآن میں جو کچھ موجود ہے اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، معاملات اس کے خلاف۔ شادی بیاہ میں جو ہے نا بچی کو رخصت کر رہے تو سر پر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ واقعی اس بات کی حقدار بنتی تھی کیونکہ قرآن نے ان کی جو ہے نا صفائیاں بیان کر، اور جو صحابیات دیگر تھیں اصل قرآن والیاں تو وہ تھیں، لیکن انہوں نے تو قرآن کے سائے میں نہیں گئی، وہ خود ہی قرآن سایہ تھی، قرآن کا خود سایہ تھے، ان سے ہی قرآن کا سایہ تھا گویا، ایسی زندگیاں گزار کے گئی۔ لیکن ہماری بچی آج ماشاءاللہ ان سے بھی اونچے درجے کی ہو گئی، تو یہ بھی بدعت ہے، بس اس سے بچنا چاہیے۔ مردوں کے اوپر قرآن کو صرف پڑھنا اور یہی سمجھنا کہ بس ان کی بخشش کا ہی یہ ذریعہ، تو یہ اللہ نے نعمت ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں دی، جھوٹی قسمیں کھانے کے نعمت اس لیے نہیں دی، تو ہم نے اس نعمت کو غلط بدل کے نا غلط استعمال کرنا شروع کیا، اور اس نعمت کو بدلنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں تحریف کر دی جائے، کیونکہ لفظی تحریف کا ذمہ تو اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس کے تو ہم خود ذمہ دار ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ لفظی تحریف کرنا، یعنی کہ لفظوں میں تو کوئی بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے جو قرآن پڑھتے تھے وہ یہی قرآن، 100% یہی قرآن ہے جو میں اور آپ آج پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے لفظی معنی کے اندر تحریف کے علاوہ سے معنوی تحریف کرنا، معنی کے اندر یہ انسان کر سکتا ہے، اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں، معنی ایسے ایسے نکال کر لے کر آتے ہیں کہ جو اپنے مطلب کے ہوتے ہیں، اپنے فائدے، اور بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو کفر تک لے جانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی طرف سے معنی کو بدلتے ہیں۔ تو لہذا معنوی تحریف کرنا جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں، پھر ان کے آڑے جو لوگ آتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں اور دین کا علم جاننے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیشہ مدارس اور مساجد کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ ایک ایک معنی کو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے معنوی تحریف اور تبدیلی بھی نہیں کرنے دیتے ہمیں، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو بہرحال عبادات کو روح سے بھی خالی کر دینا یہ بھی ایک قسم کی معنوی یا روحانی تحریف ہے کہ بھائی واقعی آپ دیکھیں شریعت کے اندر جو ہے نا ظاہری عبادت کا کوئی اتنا خاص درجہ نہیں ہے، جو ہم ظاہری عبادت کر لیتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک بادشاہ بھی نماز پڑھتا ہے، ایک میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایک بڑا حکمران بھی نماز پڑھ لیتا ہے، ایک قاضی القضات چیف جسٹس بھی نماز پڑھتا ہے۔ ہماری یہ ظاہری نماز ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل بات کی حیثیت کیا ہے کہ اس کے اندر جو انسان کے اندرونی جذبات ہوتے ہیں نا اس کی اصل حیثیت ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، تھوڑا سا بہت اہم بات ہے، تھوڑی سی تو نہیں زیادہ اہم بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کے چہروں کو نہیں دیکھتے، آپ کے جسموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟
اندر جو چیز ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی اگر ایک کھجور کی گٹلی بھی یا ایسی آپ نے کوئی چیز ذکر کری جو بہت معمولی سی، وہ صدقہ کرتے تو اس کا اجر ثواب اتنا گنا زیادہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے میرے امتی اگر یہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا چاندی صدقہ کریں گے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا اللہ کے ہاں پیمائش کا جو پیمانہ ہے وہ مختلف ہے؟ ایسا تھوڑی ہے، اللہ کے ہاں ایک ہی پیمانہ ہے، لیکن بندہ مختلف ہے، اس کے اندر کے جو جذبات ہیں نا، اسی ایک مولوی صاحب کہنے لگے نا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم اعلان کرتے ہیں اور جھولی ڈال دیتے ہیں ادھر کہ بھائی وہ چندہ جمع کرنا، تو ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولوی صاحب یہ نے 5 لاکھ روپے، چلا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ نماز کے ختم ہونے کے بعد بڑا چھپ چھپا کے آتا ہے اور ایسے سلوٹوں میں دبا ہوا 500 کا نوٹ ہوتا ہے اور بڑے جن جذبات سے وہ دے کے جاتا ہے اور الفاظ بولتا ہے، چلا جاتا ہے وہ بھی، لیکن واقعی اس 500 والے کا درجہ جو ہے نا ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس 5 لاکھ والے سے بہت آگے کا، وہ 5 لاکھ والا ادھر پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کا جو جذبہ ہے، یہ تو عمل کا جذبہ ہوتا ہے جو بہت آگے بڑھا دیتا ہے انسان کو، لیکن ہم سمجھتے ہیں بس جی تو اب وہ جذبات ہی تو ختم کرا دیے۔ یہ بھی مانوی تحریف ہے، بدل دینا، یہ ہمارے زمانے میں تو بہت زیادہ واضح اور روشن اور عیاں نظر آ رہی ہے، کلیئر دکھ رہی کہ ہماری عبادات روح سے خالی ہو چکی، نماز پڑھ لیں روح سے خالی پڑھ لیں، قرآن تلاوت کر رہے روح سے خالی ہے، جذبات ہی نہیں ہے، احساسات ہی نہیں ہے، حج کر رہے اتنا بڑی عبادت، عمرے کر رہے، روزے رکھ رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیا ہے کہ ساری عبادات بس ظاہری عبادت ہو رہی ہے لیکن روح اس کے اندر موجود نہیں۔ ایسے ہی مادی تبدیلی کہ جسم اللہ نے عطا فرمایا کہ اس جسم کو اللہ کے حکم کے عین مطابق استعمال کرنا، کبھی ہم نے یہ نیت کری ہے کہ بھائی میں کھانا کیوں کھا رہا ہوں؟ بھائی اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس کے حقوق ہیں اور اس کھانے سے جو طاقت بنے گی میں دین میں صرف کروں گا، جو جسم کی زکوٰۃ ہے نا اس میں صرف کروں گا۔ یہ تو ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں، جو ایک بچپن سے عادت ہے کہ بھائی میں نے کھانا ہے تاکہ تندرست رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، اچھا کمانا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم سمجھاتے بھی دوسروں کو یہی ہے، بھائی یہی عمر ہے، یہی جوانی ہے، بس اسی میں پیسہ بنا لو جتنا بنا۔ یہ نہیں کوئی کہتا بس سنتے آپ کہ بھائی یہی جوانی ہے، اسی میں اللہ کو راضی کر لو، اسی میں آپ اللہ کو منا سکتے ہو، اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا، پھر تو بندہ پکا بھی ہو جاتا ہے نا ماشاءاللہ۔ تو ایک ہے مادی تبدیلی، جسم اللہ نے دیا، اب کھانا بھی اس کو کھلائے اور تندرست بھی رکھے، ایکسرسائز بھی کرے، اس کو ٹھیک بھی رکھے اور اللہ کے احکامات جو ہیں اس میں بھی استعمال کرے، کچھ تفریح بھی دے دے، بالکل یہ نہیں ہے کہ اب جسم کو لے کے بس بیٹھا ہوا ہے اور پھولتا ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور یہ پتہ چل رہا ہے بھئی یہ واقعی کوئی بہت بڑے وزنی مولانا صاحب آ رہے ہیں، وزن سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں، جس کو غم لگ جائے وہ کہاں سے موٹا ہوگا، وہ تو اور دبلا پتلا ہوگا، غم جب جس کو لگ گیا نا تو غم لگ جائے اللہ کرے، اور اگر ایسے بھی نہیں کر رہا تو اللہ کی نعمت تو جو ظاہری اس کو ملی ہوئی ہے نا اس میں بھی تبدیلی کر۔ اب ہم خود غور کر لیں کہ ہم نے اللہ کی کس کس نعمت پر اور کتنا کتنا شکر ادا کیا، دیکھیں کتنی قسموں کی نعمت ہے۔ جب آپ غور کریں نا تو مادی نعمتیں پوری دنیا کی تمام تر کی تمام نعمتیں اللہ نے مسلمانوں کو دی ہیں۔ آپ دنیا کے بہترین ساحل دیکھ لیں، بہترین سمندر دیکھ لیں، بہترین آبشارے اور پہاڑی سلسلے دیکھ لیں، اللہ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اسی طرح دنیا کی زرخیز زمینیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈیوسانی لینڈ جس کو کہا جاتا ہے، ہموار زمین، پھر اوپر نیچے والی زمین، پھر صحرائی علاقے
اور اسی طرح پتریلے علاقے، یہ سارے کے سارے اللہ نے مسلمانوں کو ان پر قبضہ دیا ہوا پوری دنیا میں۔ مادیت کے پیٹرول، سونا اور چاندی، حتیٰ کہ ہیرے جواہرات کا جتنی جگہوں پر یہ ذخائر موجود ہیں، اللہ نے پوری کائنات میں دنیا میں ان سب کا قبضہ مسلمانوں کو دیا۔ یہ سارے ذخائر مسلمانوں کے پاس ابھی تک ہیں، موجود ہیں۔ پھر آپ دوسری طرف آ جائیں تو ظاہری نعمتیں ہیں، جو روحانی نعمت وہ مسلمان سے بڑھ کر کس کے پاس ہے؟ پوری دنیا میں کسی کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہم اور آپ لے کر اتنے سکون سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ فارغ ہو کے بیٹھے ہیں، جیسے ہمارے پلے کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ سب کچھ میرے آپ کے پلے۔ ہر دنیا کی ظاہری اور چھپی ہوئی اور روحانی اور ہر قسم کی نعمتیں میرے آپ کے پاس۔ روحانی ساری نعمتیں کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ بہت ساری۔ یہ قرآن دیکھیں آپ کے سامنے جو رکھا ہوں، اس وقت اس سے بڑی نعمت ہمارے سامنے کوئی ہے؟ یہ اللہ کا گھر، فرشتوں کا ماحول، فرشتے بیٹھے ہوئے سن رہے، یہ نعمت ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ 50 سال کے بعد وہ انگریز عورت رو رہی ہے کہ کاش میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہمیں ملے، سارے پیغمبروں کی نعمت، سارے اصحاب کی نعمت، کیسے کیسے ولی اللہ والے جو آج بھی موجود ہیں، اور کراچی والوں کے پاس تو بڑے موجود ہیں، چپے چپے پہ ان کو بزرگان دین مل جاتے، ولی اللہ کے مل جاتے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ اللہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ سے بڑی نعمت۔ یہ ساری روحانی نعمتیں بھی اللہ نے مجھے آپ کو دینی ہے، مگر ہم ان تمام نعمتوں کو اللہ نے جس جگہ پہ حکم دیا تھا استعمال کرنے کا، بڑی معذرت کے ساتھ اس جگہ پہ استعمال کرنے کے بجائے ہر جگہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آج جو غیر مسلم اسلام میں داخل نہیں ہو رہا، وہ میری آپ کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ وہ تو کھلم کھلا کھڑے ہو کر ادھر بھی اعلان کر رہے کہ میں تو تم مسلمانوں کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہا، تم آدھے سے زیادہ اپنا بجٹ تو سارا سود میں دے رہے ہو، میں کیسے اسلام کروں؟ تم آج سود چھوڑو، میں کلمہ پڑھوں، میں تمہاری وجہ سے کلمہ۔ وہ ہنس رہے ہیں آگے سے بھی ہو۔ کل قیامت کے روز جب یہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے کہے گا کہ میری جگہ تو آپ ان کو ڈالیں، میں نے تو ان کو منہ پہ بولا، ورنہ یہ پھر دلیل تام کر دیتے، نہیں کر سکے، پکڑیں اب ان کو۔ تو نعمتوں کو ہم نے فحاشی میں استعمال کیا، نعوذ باللہ عیاشیوں میں استعمال کیا، اور اسی طرح جو ہے نا فضول خرچیوں کے اندر۔ واقعی آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کی جو فحاشیاں ہیں وہ عروج پر ہیں دنیا میں۔ انگریز کیا فحاشی کرتے ہوں گے جو مسلمان عیاشیاں کر رہے ہیں، جو فضول خرچیاں اور اسراف مسلمان آج کر رہے ہیں نا، انگریز اگر دیکھ لے وہ حیران ہو جائے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اخبار میں یہ بات شائع ہوئی تھی باقاعدہ کہ بعض بلکہ بہت سے شیوخ پاکستان میں سردیوں کے موسم میں یہاں سفر کر کے آتے ہیں، اور تنور ایک کوئی پرندہ ہوتا ہے، اس کا شکار کرنا ہوتا ہے، اور اس پرندے میں گوشت کتنا ہوتا ہے؟ کوئی آدھا کلو ہوگا یا 1 کلو یا 1.25 کلو، بہت زیادہ، اس سے زیادہ گوشت نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اور کہتے ہیں کہ بس یہ آدھا کلو 1 کلو 1.25 کلو گوشت حاصل کرنے کے لیے وہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ تو ایک صحافی نے باقاعدہ وہ لکھا، تو اس نے بتایا کہ اس شکار کرنے کے لیے ان کی جو گاڑیاں آتی ہیں، اور پھر ان کے جو ملازمین آتے ہیں، پھر جو خیمے وہ نصب کرتے ہیں، گاڑتے ہیں، اس کا جو خرچہ ہوتا ہے سارا کچھ، کل اخراجات جب جمع کیے جائیں تو ایک پرندے کا صرف جو انہوں نے شکار کر کے اس کا گوشت حاصل کرنا ہوتا ہے، اس پر $16,000 کا خرچہ ہوتا ہے۔ $16,000 یہ انگریز سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اگر آپ کو اس پر یقین نہیں آتا تو ایک مثال آپ کے معاشرے کی دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے، بقرہ عید، تو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے ہر سال یہ تماشا ہوتا ہے
میں اس کو تماشا ہی کہوں گا، کیونکہ علماء بھی اور جو علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل، ہم تو سمجھتے ہیں قربانی ہوتی نہیں، کہ 1 کروڑ کا بیل خریدا جاتا ہے، 1 کروڑ کا جانور، 1 کروڑ کا جانور خرید، اس میں کتنی تو چربی ہوتی ہے بظاہر دیکھا جائے، اور اگر گوشت ہوتا بھی ہے، جب اس کا تخمینہ حساب لگایا گیا نا، میں نے بھی جو لگایا تو وہ اس میں ہوتا ہے تقریباً 15 سے 20 من، بہت زیادہ، 20 من سے بڑا جانور تو ہو بھی جائے تو وہ ویسے ہی مر جاتا ہے، اس کو زندہ رکھنا بھی بڑا مشکل۔ اس سال ہی ہوا، پچھلے سال ایک بندہ لایا، اس کی تقریباً 85 لاکھ روپے لگ گئے، اس نے نہیں بھیجا، انہوں نے 1 کروڑ کا بیچوں گا، 1 کروڑ سے کم، لے گیا واپس جوان کا بچہ، 1 سال اور اس کو کھلایا پلایا، اسی سال میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ منڈی میں لے کر آئے نا 1 کروڑ کا، 1 کروڑ کا ہی بیچوں گا، اس نے اتارا اور وہیں گرا، مر گیا، اب رو رہا ہے کھڑا ہوا، اب کیا کرو گے؟ کیونکہ وزن بڑھ گیا نا، اتنے وزن کا تو زندہ بھی رہنا مشکل ہے۔ تو بہرحال 15 سے 20 من یعنی کہ 600 کلو سے 800 کلو سمجھ، اگر 700 کلو بھی لگا لیں نا، فرض کر لیں، تو اس میں فی کلو گوشت جو بنے گا وہ 14,286 روپے کا بنے گا۔ 1 کلو گوشت کتنے کا بنے گا؟ یعنی کہ تقریباً 14,500 روپے کلو گوشت۔ ابھی مارکیٹ سے جائیں تو 2,500-3,000 روپے کلو گوشت ہے۔ اب اس نے دیکھیں 14,000 سے اوپر اس گوشت کی قیمت پہنچا، یہ معاشرے میں اچھا کام کرو۔ اور جہاں اگر اس کو واقعی قربانی کرنی تھی اور غریبوں میں گوشت بانٹنا تھا تو 1 کروڑ میں تو کتنے جانور آ جاتے، اور کتنے، تو یہ اگر آپ انگریز کو بتائیں نا بھائی یہ مسلمان ایسی حرکت کرتے ہیں، 1 کروڑ کا جانور خریدتے اور اسے ذبح کرتے ہیں، پالنا نہیں ہوتا، یا یہ بھی نہیں کہ بھائی دکھاوے کریں گے، سب کو دکھاتے رہیں گے کہ دیکھو کیسا جانور۔ تو یہ امت مسلمہ کی فضول خرچیاں اور اسراف کا برا حال ہے۔ جبکہ اللہ کے دین کے لیے ہم دیکھیں تو ہماری زبانیں بھی بند ہو جاتی ہیں، جیبیں بھی بند ہو جاتی ہیں، ہاتھ بھی بند ہو جاتے ہیں، دینا بھی بند ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بات آ جائے نا جو قرآن کا اوپر حملے ہو رہے ہیں نعوذ باللہ آج کل، اب تو ادھر بھی شروع ہو گئے، ہم تو فرانس کو اور کس کس کو رو رہے تھے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہو رہے ہیں، تو مگر یہاں پر اگر خرچ کرنے کی بات آ جائے نا تو یہاں پر مسلمان سے خرچ نہیں نکلتے، اور ہاں اگر عیاشیاں فحاشیاں اور قریانیاں اور کھلم کھلا جو گناہ کر رہے ہیں تو اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ یہی مسئلہ ہے کہ اب وہ چاہے دنیاوی ہے یا دینی ہے، بعض مسلمان تو معاذ اللہ آج مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے اور ان کے جدت پسند نہ بننے کی وجہ بھی خود نعوذ باللہ قرآن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ سب اس قرآن اور ان مولویوں کی وجہ سے ہم جو ہے نا زمانے میں پیچھے رہے۔ بھائی قرآن نے آپ کو کب جو جدید نظام ہوتا ہے اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے کب روکا اسلام نے؟ قرآن نے کب اس سے آپ کو روکا؟ اسلام کی تعلیمات تو کبھی بھی اس چیز سے نہیں روکتی، بلکہ جب آپ اس کا جو ہے خود بھی مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ٹیکنالوجی تو اس دنیا میں فرسٹ ٹائم آئی ہی اسلام کے ذریعے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم، تو یہ جو سجیل آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے باہر سے بھیجا ہے، یہ کروڑوں سال جہنم میں جلے تو ایٹم بنا، ایٹم تو دنیا کے اندر کی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کہا جاتا ہے باہر سے، یہ تو سب سے پہلے جو جدیدیت ہوئی وہ تو اللہ نے ظاہر کی۔ تو قرآن نہیں کہتا کہ بددیانتی، فریب، جھوٹ اور رشوت اور ظلم و ستم اور یہ سب کرو، بس یہ آخری بات چل رہی ہے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ نِعْمَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمت کو ہرگز مت بدلو بعد اس کے کہ من بعد ما جاءتہ، کہ وہ نعمت تمہارے پاس آ چکی، فإن اللہ شدید العقاب، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی پستی اور ان کو جو اس وقت ان کے حالات ہیں اس کی وجہ قرآن ہے، شریعت ہے، تو پھر یہ یاد رکھو کہ بے شک اللہ جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے۔ یہ الزام نہیں لگاؤ جھوٹا۔ تو یہ سزا صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ جی آسمان سے آگ برسے گی،
یا پتھر برسیں گے، بلکہ سزائیں وہ بھی ہیں کہ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں ہمیں دکھ رہی ہے نا، ظالم حکمران نظر آ رہے، ظالم لوگ، فرقہ واریت اور ظلم بربریت، جھگڑے، قتل و غارت گیری، چھینا چھپٹی، مہنگائی، یہ سب بھی تو سزا ہے۔ تو فرما دیا اللہ نے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو بدل ڈالو گے تو پھر اللہ سخت سزا دینے والی ذات ہے۔ اللہ ہم سب کو ان برے افعال اور اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔